اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر تشریف لے گئے. 7ویں آسمان سے جب میرے سرکار اوپر گئے تو حضرت جبریل ٹھہر گئے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ اب یہاں سے آگے میں نہیں جاؤں گا. سرکار نے فرمایا کون سی جگہ ہے؟ عرض کیا یہ سدرۃ المنتہا ہے. سبحان اللہ. یہ سدرہ ہے. سبحان اللہ. سدرہ ایک درخت کا نام ہے. اس درخت کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح سے بڑے خوبصورت تھے. حضرت جبریل کے ٹھہرنے کی وہ جگہ تھی. اللہ کا پیغام حضرت جبریل کے لیے وہیں آتا تھا اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم پھر وہیں سے پیغمبروں اور رسولوں کی بارگاہ میں اللہ کا پیغام لے کر کے حاضر ہوتے تھے. عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب یہاں سے آگے میں نہیں جاؤں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جبریل یہ کیسا معاملہ ہے؟ حضرت شیخ سعدی اس کی ترجمانی فرماتے ہیں چوں در دوستی مخلصم یافتی عنانم ز صحبت چرا تافتی. یہ جبریل جب مجھ کو تم دوستی میں مخلص پائے ہو یہاں تک سفر کرتے رہے تو اب ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تو حضرت جبریل عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ اگر یکسر موی برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم اگر ایک بال کے برابر بھی میں آگے بڑھا تو تجلی کے فروغ سے میرے بالوں پر جل جائیں گے. یہاں پر یہ تشریح نہیں کی گئی ہے کہ کس کی تجلی کے فروغ سے بالوں پر جلیں گے. یا رسول اللہ آپ کے تجلی کے فروغ سے بالوں پر جلیں گے یا رب کے تجلی سے فروغ سے بالوں پر جلیں گے؟ رب کی تجلی کے فروغ کا معاملہ تو ہے ہی نہیں, اس لیے کہ رب تعالیٰ کی تجلی کے فروغ کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ رب تعالیٰ کے تجلی کے فروغ کا معاملہ کہیں سے شروع نہیں ہوتا, اس کی تجلی تو بڑھی ہوئی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلی کے فروغ سے کہ اگر یکسر موی برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم اگر بال کے برابر بھی آگے بڑھا تو رب تعالیٰ آپ کے تجلی میں اتنا فروغ عطا فرمائے گا کہ اس کی تاب لانے کی سید الملائکہ میں طاقت نہیں ہے. سید الملائکہ آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں, برابری نہیں کر پا رہے ہیں, اپنی مجبوری کو ظاہر کر دیا ہے. تعجب کا مقام ہے, لمحے فکریہ دے رہا ہوں کہ تم نبی کی برابری کا دعویٰ کیسے کرتے ہو؟ حضرت جبریل نے نبی کو اپنی طرح نہیں سمجھا. اگر اپنی طرح سمجھے ہوتے تو سدرہ سے آگے بھی جبریل بڑھتے. جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا. رسول اللہ اب ہماری مجال نہیں ہے. جب سید الملائکہ کی مجال نہیں ہے تو اولاد آدم تمہاری مجال کہاں سے ہو گئی؟ کیا کہنے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, مذہب اہل سنت, جشن معراج النبی حضرت مولانا غلام محی الدین صاحب سبحانی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ ذرا اندازہ لگائیں, نبی کی شان تو سمجھیے. واقع معراج پر ہی اگر تحقیقی نگاہ ڈال کر کے عظمت رسالت کو اپنے دل میں بیٹھاؤ تو ابلیس کے حملہ سے محفوظ رہ جاؤ گے. نبی کی شان میں توہین کرنے کی جسارت نہ ہوگی بلکہ محبت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو برسنے لگیں گے. تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو ان کی شان کا یہ عالم ہے. ساری کائنات انہی کے لیے رب نے پیدا کیا. رب فرماتا کنزو کنزن مخفیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا. جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اپنے نور سے میں نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا. رب تعالیٰ تو یہاں تک اپنے محبوب کی عزت کو بیان کر رہا ہے. آپ ذرا دیکھو حضرت جبریل امین سدرۃ المنتہا پر ٹھہر گئے. اب سدرہ سے آگے, سدرہ پر جب حضرت جبریل ٹھہرے تو حضرت جبریل نے سرکار کو سب سیر کرا دیا, جنت کو دکھا دیا, دوزخ کو دکھا دیا, ساری چیزوں کو ملاحظہ کروا دیا. یا رسول اللہ یہ جنت ہے, یہ جنتیوں کے اقسام ہیں, یہ جنت کے طبقات ہیں. یا رسول اللہ یہ جہنم ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب جہنم کے داروغہ حضرت مالک نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد سلام عرض کیا. آقا فرماتے ہیں کہ داروغے جہنم کا تیور چڑھا ہوا تھا, ڈراؤنی شکل ہے. اس نے جیسے مجھ کو دیکھا سلام پیش کیا, جہنم کا دروازہ بند کر دیا گیا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر. مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم برزخ میں ساری چیزیں دکھا دی گئیں, جہنمیوں کے حالات دکھا دیے گئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک قوم ہے جس کے سامنے اچھے قسم کا گوشت رکھا ہوا ہے اور بدبودار گوشت رکھا ہوا ہے. اچھے قسم کے گوشت کو چھوڑ کر کے وہ بدبودار گوشت کھا رہے ہیں. سرکار فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک قوم کو کہ ان کا سر پتھروں سے کچلا جا رہا ہے, پھر ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر کچلا جاتا ہے, پھر ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر کچلا جاتا ہے. سرکار فرماتے ہیں میں نے دیکھا ان لوگوں کو کہ ان کی زبانیں قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں, پھر درست ہوتی ہیں, پھر کاٹی جا رہی ہیں. سرکار نے فرمایا میں نے دیکھا ایک قوم کو جو خون اور پیپ میں تیر رہے ہیں.
سرکار نے دیکھا کہ میں نے دیکھا ایک قوم کو جس میں مرد ہیں عورتیں ہیں جن کے شرمگاہ سے آگے اور پیچھے سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں, تمام قسم کے عذاب دکھائے جا رہے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے جو دیکھا کہ جن کے شرمگاہ سے آگے اور پیچھے سے مردوں عورتوں کے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں, یہ وہ مرد و عورت ہیں جو زناکار تھے. یہ عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کو چھوڑ کر کے دوسرے شوہروں سے تعلق رکھ لیا کرتی تھی, اور یہ وہ مرد ہیں جو اپنی پاک بیویوں کو چھوڑ کر کے دوسری پیشہ ور عورتوں کے ساتھ تعلق رکھا کرتے تھے. یا رسول اللہ آپ نے جن کو دیکھا کہ ان کے سر کچلے جا رہے ہیں اور پھر ٹھیک ہو جا رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے تھے, جو نماز کو چھوڑ دیا کرتے تھے. یا رسول اللہ آپ نے ان لوگوں کو جو دیکھا جن کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں, یہ آپ کی قوم کے امت کے وہ واعظین ہیں جو خود تو کہتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے. یا رسول اللہ آپ نے ان لوگوں کو جو دیکھا کہ خون اور پیپ میں تیر رہے ہیں, وہ چغل خور ہیں, غیبت کرنے والے ہیں, جو اچھا گوشت کھاتے ہیں اور نہیں کھاتے ہیں, اور برا گوشت کھاتے ہیں اچھا چھوڑ دیتے ہیں. غیبت کرنے والے ہیں, چغل خور ہیں, سود خور ہیں, زکات نہ دینے والے لوگ ہیں. سارے مجرمین کے جیسے جیسے عذاب ہو رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ملاحظہ کیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری نشانیوں کو دیکھ لیتے ہیں, رب تعالیٰ نے ساری نشانیوں کو دکھا دیا. اب ایک سیڑھی اور لائی گئی. اب میرے آقا وہاں سے عرش پر تشریف لے گئے. وہ عرش جو اللہ کا تخت ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق اس پر استوا فرماتا ہے. عرش الہی کو ہم سمجھنا چاہیں کہ نہیں سمجھ سکتے, اور اللہ تعالیٰ کس طور پر اس پر استوا فرماتا ہے اس کیفیت کو ہم سمجھنا چاہیں تو نہیں سمجھ سکتے ہیں. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ. ہمارا ایمان ہے کہ عرش الہی برحق ہے اور اللہ کے رسول کے بعد ساری مخلوق میں سب سے بھاری مخلوق ہے, اور رب تعالیٰ اپنی شان کے لائق اس پر استوا فرماتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب عرش کی طرف تشریف لے جانے لگے. سرکار کی 3 صورتیں ہیں. سرکار کی ایک صورت بشری ہے, سرکار کی دوسری صورت ملکی ہے, سرکار کی تیسری صورت حقی ہے. بشری صورت تو مکہ شریف سے لے کر کے مسجد اقصی تک معراج شریف میں گئے, سمجھ میں آ رہی ہے بات, یہ بشری صورت ہے. اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک گئے, یہ ملکی صورت ہے. ملائکہ ساتھ دیتے رہے, حضرت جبریل ساتھ میں رہے, اور اب سدرات سے عرش الہی کی طرف جا رہے ہیں. حقی صورت ہے, اب اس کو کوئی سمجھنا چاہے تو نہیں سمجھ سکتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے سیڑھی لائی گئی, تیسری سیڑھی. اس پر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہوئے اور عرش کی طرف چلے. جب عرش پر پہنچے عرش الہی جھوم اٹھا, عرش کو قرار آ گیا, قدم مصطفیٰ پڑ گیا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے والا تو اپنے نبی کی شان کو سمجھنا چاہتا ہے. تیرے نبی کی عزت و شان کا عالم تو یہ ہے کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, اور خسرو عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا, خسرو عرش پہ. میرے بادشاہ, میرے سلطان, عرش پر آپ کی بلندی کا جھنڈا لہرا رہا ہے. تو جس رسول کے بلندی کا جھنڈا عرش پر لہرائے, زمین والے اس کی شوکت کو جاننا چاہیں, اس کے مرتبہ کو جاننا چاہیں, نہیں جان سکتے ہیں. عرش الہی پر جس کے بلندی کا جھنڈا لہرا رہا ہو, اس کی شان و عظمت کا عالم کیا پوچھنا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے. رسولوں کے تاجدار, رسولوں کے بادشاہ جو عرش پر جلوہ گر ہوئے, نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. اللہ اکبر, عرش الہی کو سجا دیا گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر تشریف لے گئے, اور جب عرش پر تشریف لے گئے تو رحمت کا بادل آیا. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کے بادل میں سمو گئے, اور جب عرش سے آگے چلے تو عرش حیران ہو گیا.